بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج ہم عالم اسلام کے بطل جلیل، عظیم، مدبر، جلیل القدر صحابی رسول سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت مبارکہ اور شخصیت کے حوالے سے کچھ باتیں گوش گزار کریں گے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت بعثت نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً 8 برس پہلے ہوئی۔ مکہ مکرمہ میں آپ پیدا ہوئے اور آپ کا وصال شریف 78 برس کی عمر میں سنہ 60 ہجریہ میں ہوا۔ رجب المرجب کا مہینہ تھا، اس پر اتفاق ہے، لیکن تاریخ کے سلسلے میں تھوڑا سا اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایک قول کے مطابق 22 رجب المرجب تاریخ وصال ہے، دوسرے قول کے مطابق 15 رجب المرجب تاریخ وصال ہے، اور تیسرے قول کے مطابق 4 رجب المرجب تاریخ وصال ہے۔ مہینے پر اتفاق ہے، سنہ پر اتفاق ہے، عمر پر اتفاق ہے، بس تاریخ کے حوالے سے یہ معمولی سا اختلاف پایا جاتا ہے۔ قبول اسلام کی جہاں تک بات ہے تو آپ کے قبول اسلام کے بارے میں بھی 2 روایات ہیں۔ ایک روایت کے مطابق آپ فتح مکہ کے موقع پر حلقہ بگوش اسلام ہوئے، اور دوسری روایت کے مطابق آپ صلح حدیبیہ کے موقع پر یا صلح حدیبیہ کے چند دن بعد آپ نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن اپنا اسلام ناگزیر وجوہ کی بنا پر لوگوں سے مخفی رکھا تھا اور اسے ظاہر فتح مکہ کے موقع پر کیا۔ سلسلہ نسب آپ کا 5ویں پشت میں جا کر حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے، یعنی خاندانی طور پر بھی آپ نجابت اور شرافت کے حامل تھے۔ پیچھے آپ کا سلسلہ نسب حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ متصل ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور کمالات بھی بہت زیادہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بہت سی صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ آپ بہترین منتظم تھے، حسن تدبیر اور حسن انتظام تو آپ پہ ختم تھا، اور حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو اپنا خصوصی کاتب بھی مقرر فرمایا تھا۔ آپ حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک خطوط بھی تحریر فرماتے تھے اور کاتب وحی بھی تھے۔ اس بات پر اجلہ محدثین کی تصریحات موجود ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کاتب وحی تھے، اور اللہ نے آپ کو ذہن رسا عطا فرمایا تھا، فقیہ تھے، اجتہاد کی صلاحیت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی تھی۔ اس بات پہ بھی کئی محدثین، اجلہ محدثین کی تصریحات موجود ہیں کہ آپ مجتہد تھے۔ عہد صحابہ کرام علیہم رضوان میں آپ باقاعدہ فتویٰ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول صحیح بخاری میں موجود ہے کہ آپ فقیہ تھے۔ جب ایک آدمی نے آ کر آپ کے سامنے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کسی فعل پر اعتراض کیا تو آپ نے آگے سے اسے ارشاد فرمایا اصابہ انہو فقیہ، انہوں نے درست کیا کہ وہ فقیہ ہیں، مجتہد ہیں۔ تو یعنی آپ کے مجتہد ہونے کی شہادت خود سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جیسے جلیل القدر صحابی اور مجتہد نے دی، اور باقاعدہ تصریح موجود ہے کتب کے اندر کہ آپ صحابہ کرام علیہم رضوان کے زمانے میں باقاعدہ فتویٰ بھی ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ اور انتظامی صلاحیتیں تو آپ کی ایسی تھیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو شام بھیجا تھا آپ کے بڑے بھائی حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ۔ اچھا، یزید نام کے 2 حضرات ہیں، ایک تو یزید آپ کا بیٹا جو فاسق و فاجر تھا، جو واقعہ کربلا سمیت کئی ایسی باتوں میں، خرابیوں اور برائیوں میں مبتلا تھا کہ جس کو برا بھلا کہا جاتا ہے، اور ایک یزید جو ہے یہ آپ کے بڑے بھائی کا نام تھا جو کہ صحابی رسول تھے۔ ہم یہاں جو تذکرہ کر رہے ہیں وہ ان کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جو آپ کے بڑے بھائی تھے، جو صحابی رسول تھے، حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی سرکردگی میں جو لشکر بھیجا تھا شام، تو اس میں آپ کو بھی ساتھ روانہ فرمایا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی
عنہ کے زمانے میں جب حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کا وصال ہوا تو اس کے بعد آپ کو وہاں کا والی بنایا گیا، شام کا، وہاں کا حکمران آپ کو مقرر کر دیا گیا۔ تقریباً 19 برس آپ نے وہاں پہ حکمرانی کی ہے، اور اس شان سے حکمرانی کی ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت خوش تھے آپ سے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ سے بہت خوش تھے، اور ان علاقوں کا جو انتظام اور انصرام آپ نے سنبھالا ہے اس میں کبھی کوئی بغاوت پیدا نہیں ہوئی، کبھی آپ نے کسی کو بغاوت نہیں کرنے دی۔ اور بعد میں سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے صلح کر لینے کے بعد آپ باقاعدہ بادشاہ بنے، اسلام کے پہلے سلطان، اول ملوک اسلام جب آپ بنے تو پھر آپ نے تقریباً 22 برس آپ نے حکومت کی ہے۔ تو 19 برس تقریباً پہلے آپ جو ہے شام کے والی رہے، اور اس کے بعد 22 برس جب آپ نے حکومت کی ہے تو دارالخلافہ آپ نے چونکہ دمشق ہی کو مقرر کیا تھا، کیپٹل آپ کا وہی تھا شام، تو اس خطے میں آپ تھے، تو آپ کا جو دور ہے سارے کا سارا دور، اس کے اندر ہمیں بغاوتیں نظر نہیں آئیں گی۔ آپ کی زیر قیادت جو علاقے تھے ان میں کبھی بغاوتیں آپ نے پیدا نہیں ہونے دی، یہ آپ کا حسن انتظام تھا۔ دوسرا، بردبار بہت زیادہ تھے، اور جو آپ نے فتوحات کی ہیں آپ کے زمانے میں، اسلام دور دراز کے خطوں تک پھیلا ہے، کئی خطے آپ نے باقاعدہ فتح کی ہیں، اور رومن امپائر کو زوال پذیر کرنے میں آپ کا کلیدی کردار ہے۔ قسطنطنیہ پہ بھی آپ نے باقاعدہ حملہ فرمایا، تو اسلامی لشکر کو آپ کی بدولت بہت زیادہ فتوحات حاصل ہوئیں، یہ بھی آپ کے حسن انتظام اور حسن تدبر اور حسن تدبیر کا عملی ثبوت ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے فضائل اور مناقب کو اگر دیکھا جائے تو آپ کے فضائل اور مناقب کے حوالے سے اولاً تو وہ تمام آیات، وہ تمام احادیث جن کے اندر صحابہ کرام علیہم الرضوان کے فضائل بیان ہوئے ہیں، ان تمام آیات اور احادیث کا مصداق آپ بھی ہیں، چونکہ آپ بھی صحابی رسول ہیں، تو جو فضائل اس میں عمومی طور پر بیان کیے گئے ہیں ان عمومی فضائل اور مناقب سے آپ کو بھی حصہ ملا۔ اور اگر بالخصوص خاص آپ کے حوالے سے دیکھا جائے تو صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت سیدہ ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہا سے، جس میں وہ فرماتی ہیں کہ حضور جان عالم علیہ السلام جب بیدار ہوئے، آپ آرام فرما رہے تھے، جب بیدار ہوئے تو مسکرائے اور فرمائے کہ واجب ہو گیا۔ تو میں نے پوچھا حضور کیا واجب ہو گیا؟ تو حضور نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ میری امت کے کچھ لوگ سمندر کے اندر اس طرح، سبز سمندر میں اس طرح سواری کر رہے ہیں کہ جس طرح بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھتے ہیں، یعنی اسلامی لشکر جو ہے وہاں سے اس طرح گزرے گا۔ تو آپ نے فرمایا ان پہ واجب ہو گیا، کیا واجب ہو گیا؟ تو فرمایا جنت واجب ہو گئی، یعنی وہ جو یہ جہاد کریں گے اس جہاد کے سبب ان پہ جنت واجب ہو جائے گی۔ اور یہ بات محدثین کی تصریحات اور تاریخی روایات سے ثابت ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے کمانڈر تھے بحری جہاد کے۔ جو بحری جہاد ہوا، بحری جنگ ہوئی مسلمانوں کی طرف سے، اس میں سب سے پہلے کمانڈر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو اس حدیث کا مصداق سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، اور اس میں آپ کی فضیلت ہے، آپ کی منقبت ہے، جیسا کہ کئی جلیل القدر محدثین نے اس کی باقاعدہ تصریح فرمائی ہے، جن میں خود حافظ مغرب حافظ ابن عبد البر اندلسی رحمہ اللہ بھی شامل ہیں، کہ انہوں نے بھی اس پہ باقاعدہ کامنٹ کیا ہے کہ یہ آپ کی فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ سنن ترمذی کی مشہور روایت ہے کہ حضور جان عالم علیہ السلام نے آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وہدی بہ، کہ اللہ معاویہ کو ہدایت دینے والا، ہدایت پہ قائم رہنے والا اور ذریعہ ہدایت، ذریعہ نجات بنا۔ یہ روایت سنن ترمذی کی ہے، اور یہ روایت امام ترمذی نے اس کو حسن قرار دیا، اور کئی محدثین نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے، بلکہ مخدوم ہاشم ٹھٹوی رحمہ اللہ بہت جلیل القدر عالم گزرے ہیں، ان کے صاحبزادے شیخ مخدوم عبد اللطیف سندھی رحمہ اللہ ٹھٹوی، انہوں نے اس پہ باقاعدہ پورا ایک رسالہ تالیف فرمایا۔ اس رسالے کے اندر انہوں نے اس حدیث کا صحیح ہونا ثابت فرمایا کہ یہ حدیث آپ کے فضائل میں بالکل درست ہے۔ اسی طرح اور کئی روایات ہیں، ایک روایت کے اندر یہ بیان فرمایا کہ اللہم علمہ الکتاب
والحساب وقِهِ العذاب، اے اللہ معاویہ کو کتاب کا علم عطا فرما، حساب کا علم عطا فرما اور عذاب سے بچا۔ تو اس طرح کی کئی روایات آپ کے فضائل اور مناقب میں موجود ہیں۔ اس سے رد ہو جاتا ہے اس شبہ کا بھی کہ جو بعض حضرات کو لاحق ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی فضیلت میں کوئی درست روایت موجود نہیں اور ایک قول بھی پیش کیا جاتا ہے۔ تو دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو قول پیش کیا جاتا ہے اس قول کو گہرائی سے دیکھا جائے تو شبہ بالکل زائل ہو جاتا ہے کہ وہ قول بیسیکلی بنیادی طور پر سیدنا امام اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ کا ہے، جو خود اونچے درجے کے محدث تھے، کہ انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے بارے میں خاص کوئی حدیث صحت کے ساتھ ثابت نہیں۔ تو اس قول کو بنیاد بنا کر شبہ پیدا کیا جاتا ہے کہ سیدنا معاویہ کے حق میں کوئی حدیث موجود نہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ پہلے تو کلام اس بات پر ہے کہ یہ قول ان سے درست سند کے ساتھ ثابت بھی ہے یا نہیں، اور اگر جو ہے وہ سند سے قطع نظر کر لیا جائے اور خاص ان کی بات میں غور کیا جائے تو دیکھیں وہ کلام فرما رہے ہیں اصطلاح محدثین پر، تو ان کی مراد یہ ہے کہ اصطلاح محدثین کے مطابق صحیح حدیث موجود نہیں۔ تو وہ صحیح، ٹھیک یا درست کا ہم معنی نہیں ہے، بلکہ وہ خاص اصطلاح ہے کہ جیسا کہ حدیث کی اصطلاحات ہوتی ہیں، ایک اصطلاح ہے صحیح، ایک اصطلاح ہے حسن اور ایک اصطلاح ہے ضعیف۔ تو فضائل اور مناقب کے باب میں تو محدثین کا اتفاق ہے کہ بعض محدثین شروط کے ساتھ اور بعض محدثین بغیر شرط کے فضائل و مناقب میں ضعیف روایت بھی قبول کر لیتے ہیں۔ تو انہوں نے جو نفی کی امام اسحاق بن راہویہ نے، وہ صرف صحیح روایت کی نفی کی، انہوں نے حسن یا ضعیف کی نفی نہیں کی۔ تو حسن روایات بہت ساری ایسی پائی جاتی ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں۔ تو پہلے تو یہ بات سمجھی جائے کہ ان کی طرف سے جو کی جانے والی نفی ہے وہ صحیح روایت کی ہے، حسن روایت کی نفی نہیں۔ دوسری بات یہ بھی سمجھ لی جائے کہ انہوں نے جو نفی کی ہے وہ حدیث مرفوع کی نفی کی ہے، حدیث موقوف کی نفی نہیں کی۔ حدیث مرفوع حضور نبی کریم علیہ السلام کی طرف منسوب ہوتی ہے اور حدیث موقوف صحابی کی طرف منسوب ہوتی ہے۔ تو وہ جو ان کی نفی ہے وہ حدیث مرفوع کی جہت سے ہے، حدیث موقوف کی جہت سے نہیں ہے۔ اور فضائل و مناقب کے باب میں تو حدیث موقوف بھی حجت ہوتی ہے، دلیل ہوتی ہے۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بیان بھی کیا کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فقیہ قرار دیا، تو یہ حدیث موقوف ہے۔ تو حدیث موقوف ان کے حق میں صحت کے ساتھ ثابت ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے۔ پھر اگلی بات یہ دیکھی جائے کہ امام اسحاق بن راہویہ نے جو یہ بات فرمائی کہ حدیث مرفوع صحت کے ساتھ ثابت ہونے کی نفی کی، تو یہ نفی بھی انہوں نے اپنی تحقیق کے مطابق کی ہے۔ یہ اس تحقیق سے سارے محدثین متفق نہیں ہیں، تو وہ ان کی ذاتی تحقیق تھی۔ اجلہ محدثین کے نزدیک سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں مرفوع حدیث بھی صحت کے ساتھ ثابت موجود ہے۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں احادیث موقوفہ بھی موجود ہیں، احادیث مرفوعہ بھی موجود ہیں، ضعیف روایات بھی موجود ہیں، حسن روایتیں بھی موجود ہیں اور صحیح روایتیں بھی موجود ہیں۔ تو لہذا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں کوئی روایت بیان کرنا، اس میں کوئی مذائقہ نہیں، کوئی قباحت نہیں، کوئی حرج نہیں، جبکہ وہ روایت موضوع نہ ہو۔ موضوع من گھڑت روایت کو کہا جاتا ہے۔ تو کئی لوگوں نے کچھ روایتیں گھڑی بھی ہیں جو باقاعدہ ایک باب ہے حدیث کا جسے موضوع کہا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی موضوع روایت ہو، ثابت ہو جائے کہ یہ موضوع روایت ہے، تو اس روایت کو بیان کرنا جائز نہیں، الا یہ کہ اس کا رد مقصود ہو۔ جہاں رد مقصود ہو وہاں بیان کر سکتے ہیں، بغیر موضع رد کے موضوع روایت کو بیان کرنا جائز نہیں، چاہے وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی فضیلت کے باب میں ہی کیوں نہ ہو۔ تو چہ جا کے کسی صحابی یا کسی دوسرے بزرگ یا اہل بیت میں سے کسی بزرگ کی فضیلت کے بارے میں ہو۔ تو لہذا یہ بات ذہن نشین کر لی جائے کہ جو صحیح روایات ہیں انہیں بیان کیا جا سکتا ہے اور کرنا چاہیے، جو حسن روایات ہیں انہیں بھی بیان کیا جا سکتا ہے اور کرنا چاہیے، اور جو ضعیف روایات فضائل کے باب میں ہوں تو بعض محدثین کے نزدیک چند شروط ہیں، ان شروط کے مطابق ان ضعیف روایتوں کو بھی فضائل کے باب میں بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن موضوع روایت سے بہرحال گریز لازم ہے۔
حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں بھی بعض لوگوں کی طرف سے موضوع روایتیں بھی گھڑی گئیں جو تاریخ کا حصہ ہیں. ان موضوع روایتوں سے بہرحال گریز کیا جائے گا، ان موضوع روایتوں کو بیان نہیں کیا جائے گا. ان موضوع روایات کو چھوڑ کر جو حسن روایتیں ہیں، جو صحیح روایتیں ہیں، ان روایتوں کو بیان کیا جائے گا. اور اس کے علاوہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے جو فضائل اور کمالات ہیں، احادیث سے ہٹ کر جو ان کی شخصیت ہم تک پہنچی ہے کتب تاریخ کی روشنی میں، کتب سیرت کی روشنی میں اور کتب حدیث کی روشنی میں، تو جو ان کے شخصی کمالات ہیں، جو ان کے شخصی اوصاف ہیں، جو خوبیاں ہیں، ان خوبیوں کو بھی بیان کیا جائے گا. اس میں کسی قسم کا کوئی مذائقہ نہیں. آپ کا حلم، آپ کی بردباری، آپ کا تدبر، آپ کا حسن انتظام، آپ کی مہارت، آپ کی اسلام کی خاطر خدمات، آپ کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی کی کتابت اور خطوط کی کتابت کا فریضہ سر انجام دینا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص نگاہ میں رہنا اور باقاعدہ اجتہاد کرنا، فقیہ ہونا، ان ساری خوبیوں کو تسلیم کیا جائے گا اور اپریشیٹ بھی کیا جائے گا. اور لوگوں نے کیا بھی ہے. مشہور مورخ گزرا ہے مائیکل ہارٹ. مائیکل ہارٹ جو ہے اس نے کتاب لکھی ہے 200 مؤثر ترین شخصیات کے بارے میں. اس کتاب کے اندر اس نے اسلامی تاریخ میں سے 3 شخصیات کا ذکر کیا ہے. ایک حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا، دوسرا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا، اور تیسرا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا. یعنی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتظامی خوبیاں اور شخصی خوبیاں اس قدر تھیں کہ مائیکل ہارٹ بھی مجبور ہوا آپ کا ذکر کرنے پہ مؤثر ترین شخصیات کی فہرست میں. تو اس نے وہاں مؤثر ترین شخصیات کی فہرست میں بھی آپ کا ذکر کیا ہے. تو غیر بھی آپ کی شخصی خوبیوں کو تسلیم کرتے ہیں تو ہم تو پھر مسلمان ہیں، ہم پھر صحابہ کرام علیہم رضوان کو ماننے والے، اہل بیت اطہار کو ماننے والے. تو ہم اپنے جو اسلامی ہیروز ہیں ان کی خوبیوں اور کمالات کو ہمیں تو اور زیادہ کھلے دل کے ساتھ تسلیم بھی کرنا چاہیے اور اسے آگے فخر کے ساتھ لوگوں کو بیان بھی کرنا چاہیے. اور جو ان کی یہ شخصی خوبیاں ہیں، جو اوصاف ہیں، ان اوصاف سے ہمیں خود تعلیم بھی حاصل کرنی چاہیے اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات بلند فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام علیہم رضوان سب کی سچی محبت عطا فرمائے. اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام سب کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے. اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام ان کے فیض و برکات سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں حظ وافر عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.